مولانا ماہر عالم صاحب قبلہ قادری تیزی اور ان کے بڑے بھائی شہزادہ حضور اشرف العلماء صدر العلماء پیر طریقت حضرت علامہ مولانا صدر عالم صاحب قبلہ، جنہوں نے آپ حضرات کو سرزمین نینی شریف پر بلا کر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل سننے کا خوبصورت، جاندار، شاندار، زوردار، باوقار، پربہار، نوربار، فیضبار، ایماندار موقع میسر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان تمام تر علماء کرام کا سایہ کرم ہم تمام سنی مسلمانوں پر قادر قائم و دائم رکھے۔ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر جلوہ بار تمام تر موقر علماء کرام اپنے فیض و برکات سے آپ حضرات کے قلب و جگر کو، فکر و نظر کو، تصور و خیال کو، ذہن و دماغ کو، جسم و جسمانیات کو مالا مال کر رہے ہیں۔ بڑی دیر سے آج کی اس بزم کے خصوصی خطیب، خصوصی نقیب اہل سنت، طبیب اہل سنت، ادیب اہل سنت، خطیب اہل سنت، میں تو کہتا ہوں کہ خوش نصیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی رجب علی صاحب قبلہ قادری ضیائی منبر نور پر یکے بعد دیگرے وقت نکال کر مائک پر آتے جا رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو حسن خوبی پائے تبلیغ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی نقابت کا حضرت علامہ صدر عالم صاحب کی صدارت کا اور حضرت علامہ صدر عالم صاحب کی قیادت کا اور حضرت علامہ ماہر عالم صاحب کی صدارت کا، حضرت مولانا شمس عالم صاحب کی حمایت کا یہ پروگرام بڑی کامیابی کامرانی کے ساتھ ہم اپنی منزل مقصود کی طرف روا دوا ہے۔ 4 مصروں کے ذریعے میں اپنی تقریر کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سبھی حضرات پورے طور پہ بیدار ہو جائیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ دماغی اور روحی طور پر بیدار ہو جائیے، صاحب عشق تاجدار ہو جائیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہو جائیے، عقیدت سے سبحان اللہ کہہ کر جنت کے حقدار ہو جائیے۔ رحمت اللہ 4 مصروں کے ذریعے میں اپنی تقریر کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ علم قرآن، تعلیم قرآن کو اپنے ذہن و دماغ میں بسائیں اور 4 مصرے سنیں۔ تھوڑی دیر آپ اطمینان و سکون، امن و شانتی کا ماحول بنا کر رکھیں۔ 5 سے 7 منٹ تک آپ مجھ کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تا اختتام تقریر میں آپ حضرات کو سنبھالتا رہوں گا۔ میں بارہا یہ کہا کرتا ہوں، نہ خود میں جمال رکھتا ہوں نہ خود میں کمال رکھتا ہوں، جو میرا خیال رکھتا ہے میں اس کا خیال رکھتا ہوں۔ آپ میرا خیال کریں، سبحان اللہ کہہ کے، الحمدللہ کہہ کے، ماشاءاللہ کہہ کے، میں آپ حضرات کا خیال رکھوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں قیمتی باتیں پہنچا کر۔ علمی تہذیب و تمدن کا خزینہ ایک طرف، توجہ، علمی تہذیب و تمدن کا خزینہ ایک طرف، ارے سارا عالم ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف۔ تو بہت پہلے کسی شاعر نے کہا تھا، بڑے اچھے انداز میں کہا تھا، بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، اور کیوں آ گئے پلٹ کر مدینے سے حاجیوں، کیوں آ گئے پلٹ کر مدینہ سے حاجیوں، کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ شہر لاجواب، مدینہ ڈگر لاجواب، مدینہ نگر لاجواب، مدینہ کی گلی لاجواب، مدینہ کا کوچہ لاجواب، مدینہ کا کونا کونا لاجواب، مدینہ کا گوشہ گوشہ لاجواب، مدینہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا روضہ لاجواب، نبی کے روضے کا گنبد خضرا لاجواب، مصطفیٰ کا طلبہ لاجواب، مصطفیٰ کا جلوہ لاجواب، مصطفیٰ کا سینہ لاجواب، اللہ کی قسم ہمارے نبی کا پورا مدینہ لاجواب۔ بہت پہلے کسی شاعر نے کہا تھا، بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، اور کیوں آ گئے پلٹ کر مدینے سے حاجیوں، تم کو اسی دیار میں مر جانا چاہیے۔ اور نقیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی رجب علی صاحب قبلہ قادری ضیائی کے حوالے سے یہ 2 مصرے آخر کے اتنے زبردست پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں جسم و جسمانیات کے اعتبار سے ان کا سائز تو کم ہے، لیکن ان کے سینے میں دم ہے، ان پہ گوش و خواجہ کا کرم ہے، ان کی وجہ سے آج کا ماحول گرما گرم ہے، اس لیے یہ بد مذہبوں کے لیے آئٹم بم ہے۔ توجہ،
میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانا چاہیے، کیوں آ گئے پلٹ کر مدینے سے حاجیو، تم کو اسی غیار میں مر جانا چاہیے، اور توہین کر رہا ہے جو میرے رسول کی۔ آخری کے دو مصرے اتنے زبردست معنی خیز ہے، آپ مجھے امید ہے کہ علماء کرام بھی داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ارے توہین کر رہا ہے جو میرے رسول کی، توہین کر رہا ہے جو میرے رسول کی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ حضرت اعلیٰ حضرت فیضان حضور اشرف العلماء، فیضان حضور اشرف العلماء، نعرہ تکبیر۔ سنیے قرآن مقدس کی تعلیم اور اس کی نورانیت کے حوالے سے چار مصرے۔ علمی تہذیب و تمدن کا خزینہ ایک طرف، سارا عالم ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف، ارے 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں۔ جب کوئی طالب علم حافظ قرآن بنتا ہے تو اپنے سینے کے جزدان میں 30 پاروں کو محفوظ کر لیتا ہے۔ علمی تہذیب و تمدن کا خزینہ ایک طرف، سارا عالم ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف، 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہے، 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں، ارے 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں، سارے سینے ایک طرف، حافظ کا سینہ سارے سینے ایک طرف، حافظ کا سینہ ایک طرف، علمی تہذیب و تمدن کا خزینہ ایک طرف، سارا عالم ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف، بڑے ادب و احترام اور سکون و اطمینان کا ماحول بنا کر آپ حضرات تشریف فرما ہے۔ دل مچل جائے سبحان اللہ کہہ کیجئے، طبیعت جھوم جائے الحمدللہ کہہ کیجئے، اور ایمان کی دنیا میں ہریالی پیدا ہو جائے تو علماء کرام کا انتظار نہ کیجئے، بلکہ نیچے سے بھی کوئی برادر اسلام کا اور مصطفیٰ جان رحمت کے نام کا نعرہ لگا دیا کیجئے، کیونکہ یا رسول اللہ کا نعرہ یہ کوئی نعرہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا تھا یا رسول اللہ، تابعین نے کہا تھا یا رسول اللہ، تابعین نے کہا ہے یا رسول اللہ، ائمہ مجتہدین نے کہا ہے یا رسول اللہ، بزرگان دین نے کہا ہے یا رسول اللہ، اولیاء کاملین نے کہا ہے یا رسول اللہ، علماء متقدمین و متاخرین نے کہا ہے یا رسول اللہ۔ اب اگر آپ آگے چلے تفصیل کے ساتھ سنیں تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا، صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ، عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ، مولا علی نے کہا یا رسول اللہ، حضرت طلحہ زبیر نے کہا یا رسول اللہ، حضرت سعد و سعید نے کہا یا رسول اللہ، حضرت بلال نے کہا ہے یا رسول اللہ، حضرت انس بن مالک نے کہا ہے یا رسول اللہ، حضرت سعد بن ابو وقاص نے کہا ہے یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ۔ اب ذرا پیچھے پلٹ کر آئیے تو آپ کو کہنا پڑے گا، بغداد میں غوث اعظم نے کہا یا رسول اللہ، اجمیر میں خلیل نواز نے کہا یا رسول اللہ، کریر میں سبیر پیا کلیری نے کہا ہے یا رسول اللہ، دلی کی سرزمین پر مہرولی میں سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا یا رسول اللہ، بریلی میں اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ، کچوچا میں مخدوم اشرف جہانگیر نے کہا ہے یا رسول اللہ، بہرائچ میں سید سالار مسعود غازی نے کہا ہے یا رسول اللہ، اور نینی شریف کی سرزمین پر سرکار اشرف العلماء نے کہا ہے یا رسول اللہ۔ اس لیے ہم سنی مسلمان سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں، ارے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ سرکار کاکی شریعہ علیہ رحمت و رضوان کے نام کا نعرہ لگ گیا ہے، اشرف العلماء علیہ رحمت و رضوان کے نام کا بھی نعرہ لگنا چاہیے، اور یہ سارے نعرے یا رسول اللہ کے نعرے کے صدقے میں لگنا چاہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم دین کو انہوں نے اپنے سینے میں بسایا ہے، علم قرآن کو انہوں نے اپنے سینے میں جگہ دیا ہے۔ اب ہم اور آپ ان کو نام لے کر نہ پکاریں گے، جب پکاریں گے تو حافظ قرآن کا کر پکاریں گے،
جب پکاریں گے تو قاری قرآن کہہ کر پکاریں گے. آخر حافظ ہونے کا مقام کس نے دیا؟ علم قرآن نے دیا. قاری ہونے کا مقام کس نے دیا؟ علم قرآن نے دیا. عزت افزائی ہونے کا مقام کس نے دیا؟ علم قرآن نے دیا. ادب کرنے کا مقام کس نے دیا؟ علم قرآن نے دیا. احترام کرنے کا مقام کس نے دیا؟ علم قرآن نے دیا. تعظیم و تکریم کرنے کا مقام کس نے دیا؟ علم قرآن نے دیا. اس لیے تو میں کہتا ہوں علم دین مصطفیٰ کی برکت وہ برکت ہوتی ہے. علم دین مصطفیٰ انسان کی جہالت کو مٹاتا ہے. علم دین مصطفیٰ انسان کی روزی میں برکتیں پیدا کرتا ہے. علم دین مصطفیٰ انسان کی شان و عظمت کو بڑھاتا ہے. علم دین مصطفیٰ انسان کو باوقار بناتا ہے. علم دین مصطفیٰ انسان کو شہرت و بلندی کی منزل پر لے جا کر کے گامزن کر دیا کرتا ہے. علم دین مصطفیٰ انسان کو عزت و تکریم کے تاج محل کا تاج بادشاہ بنا دیا کرتا ہے. علم دین مصطفیٰ انسان کے اندر عشق مصطفیٰ کی جولانیت پیدا کرتا ہے. علم دین مصطفیٰ کی برکت ہے کہ علم دین مصطفیٰ نے نعمان بن ثابت کو وقت کا امام اعظم بنا دیا. محمد ابن ادریس کو وقت کا امام شافعی بنا دیا. حضرت مالک بن انس کو وقت کا امام مالک بن انس بنا دیا. حضرت احمد بن حنبل کو وقت کا امام احمد بن حنبل بنا دیا. یہ علم دین مصطفیٰ ہے جنہوں نے بریلی کے احمد اللہ کو اعلیٰ حضرت بنا دیا. چوچا کے اشرف جہانگیر سمنانی کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بنا دیا. اجمیر کے خلیب نواز کو چاچا خلیب نواز بنا دیا. اور میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور یہ علم دین مصطفیٰ کی برکت ہے کہ جس نے نینی شریف کی دھرتی کے کوکھ سے پیدا ہونے والے اور سے بہت پہلے اشرف القادری کو شارح تفسیر بیضاوی شریف ہوتا ہے اسی کیٹیگری کا لباس اس بچے کو پہنا دیا جاتا ہے. دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ جب اپنے گھر سے نکلنا چاہ رہا ہے تو ماں بھی اس کو تیار کر رہی ہے, باپ بھی اس کو تیار کر رہا ہے, بہن بھی اس کو تیار کر رہی ہے, بڑا بھائی بھی اس کو تیار کر رہا ہے. جب وہ بچہ سج دھج کر دولہا بن جاتا ہے, اسکول جانے کے قابل ہو جاتا ہے, تیار ہو جاتا ہے, تو اب اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے باپ اپنے گھر سے باہر دروازے پر بلکہ روڈ پر لگ کر کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی پوچھتا ہے اپنے بچے کو اسکول کیوں نہیں چھوڑنے جاتے ہو؟ اس کا باپ کہتا ہے اسکول کی گاڑی کا انتظار ہو رہا ہے, اسکول کی بس کا انتظار ہو رہا ہے, اسکول کے رکشے کا انتظار ہو رہا ہے. پتہ کیا چلا اگر دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ماں بھی سجا رہی ہے, باپ بھی سجا رہا ہے, بھائی بھی سجا رہا ہے, بہن بھی سجا رہی ہے, اور وہ پاؤں پیدل چل کر نہیں جائے گا اسکول میں. اب اس کی سواری کے لیے اسکول کی بس آئے گی, اسکول کا رکشہ آئے گا, اسکول کی گاڑی آئے گی, اسکول کا وین آئے گا, تب وہ بچہ اس میں سوار ہو کر اسکول کی طرف جائے گا. لیکن آؤ ذرا اپنے ذہن و دماغ کو ٹرن دو اور مدرسے کے بچے کی طرف نظر ڈالو. صبح سویرے جب وہ اپنے گھر پہ بیدار ہوتا ہے, اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے, مدرسہ میں پڑھنے جانے کے لیے تیار ہوتا ہے, تو نہ اسے ماں تیار کرتی ہے, نہ اسے باپ تیار کرتا ہے, نہ اسے بھائی تیار کرتا ہے, نہ اسے بہن تیار کرتی ہے. بچہ جیسے تیسے اپنے چہرے پہ پانی مارتا ہے, جیسے تیسے اپنے سر میں تیل لگاتا ہے, جیسے تیسے اپنا پرانا لباس پہنتا ہے, جیسے تیسے ایک چھوٹا سا جھولا اس میں کتاب رکھتا ہے, اپنے پیٹھ پر لپکا لیتا ہے اور کھیلتے کودتے پاؤں پیدل مدرسے کی طرف چلا جا رہا ہے. ماں نے اس کو تیار نہ کیا, پھر بھی مدرسہ جا رہا ہے, باپ نے تیار نہ کیا, پھر بھی مدرسہ جا رہا ہے, بہن نے تیار نہ کیا, پھر بھی مدرسہ جا رہا ہے. اب مدرسہ جانے کے لیے مدرسہ کی گاڑی کی ضرورت نہیں ہے, مدرسہ کی سواری کی ضرورت نہیں ہے, مدرسہ کے رکشے کی ضرورت نہیں ہے, مدرسہ کے بس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اسکول جانے کے لیے اسکول سے گاڑی آ رہی ہے, اسکول سے بس آ رہی ہے, اسکول سے رکشہ آ رہا ہے. میں کہوں گا نادان تجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. ارے اسکول کی بس اسکول جانے والے بچے کے لیے مبارک ہو, اسکول کی گاڑی اسکول جانے والے بچے کے لیے مبارک ہو, اسکول کا رکشہ اسکول جانے والے بچے کے لیے مبارک ہو. جس بچے کو پاؤں پیدل چل کر تم مدرسے میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو, اصل وہ پیدل نہیں چل رہا ہے, اس کے لیے سواری ہے. اگرچہ دنیاوی سواری نہیں, اگرچہ بس میں نہیں بیٹھ کر جاتا, اگرچہ رکشے میں نہیں بیٹھ کر جاتا, اگرچہ اسکول کی گاڑی میں نہیں بیٹھ کر جاتا, تم تو دیکھ رہے ہو وہ بچہ پاؤں پیدل جا رہا ہے, اس کے لیے کوئی رکشہ نہیں ہے, کوئی گاڑی نہیں ہے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جب کوئی بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کی طرف چلتا ہے تو دیکھنے میں پاؤں پیدل چل رہا ہے. اللہ کے مقدس فرشتے اپنے پروں کو اس بچے کے لیے سوار نہیں بنا دیا
فرشتے اب وہ بچہ اگرچہ گاڑی میں نہ گیا, وہ بچہ اگرچہ رکشے میں نہ گیا, وہ بچہ اگرچہ اسکول کے بس میں نہ گیا, لیکن جب وہ بچہ چل رہا ہے تو اس کی سواری کے لیے اللہ کے فرشتے پر بچھا رہا ہے. وہ بچہ چل رہا ہے تو اس کی رضامندی کے لیے اللہ کے فرشتے پر بچھا رہے ہیں. مسلمانوں پتہ کیا چلا, اللہ کے فرشتے اس بچے کی سواری کے لیے پر بھی بچھا رہے ہیں اور اس کی رضامندی بھی چاہ رہے ہیں, اس کی خوشی بھی چاہ رہے ہیں کہ خوشی خوشی یہ بچہ چل کر مدرسہ چلا جائے, یہ بچہ چل کر قرآن کی تعلیم حاصل کر لے, یہ بچہ چل کر حدیث کی تعلیم حاصل کر لے, یہ بچہ چل کر عالم دین یا حافظ قرآن بن جائے. جب وہ بچہ حافظ قرآن بنتا ہے تو اس کو تنہا تنہا فائدہ نہیں پہنچتا, صرف ذاتی طور پر اس کو فائدہ نہیں پہنچتا, بلکہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جو ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے مدرسے میں ڈال دیا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچوں کو بھی نعمتوں سے نوازتا ہے اور اس کے ماں باپ کو بھی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے, نعمتوں سے مالا مال فرما دیا کرتا ہے. یا رسول اللہ یہ تو مدرسے میں جا کر تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کا مقام ہے, یہ مرتبہ ہے. اپنے سینے میں قرآن کا علم بسانے والے بچوں کا مرتبہ ہے, اپنے سینے میں حدیث کا علم بسانے والے بچوں کا مرتبہ ہے. ماں باپ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی خوشی کا خیال کرتے ہیں, لیکن اللہ کے فرشتے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی خوشی کا خیال کرتے ہیں. اللہ کے فرشتے ان کی خوشی چاہتے ہیں, اللہ کے فرشتے ان کی رضامندی چاہتے ہیں, اللہ کے فرشتے ان کو مسرور دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تو پڑھنے والے بچوں کا حال ہے جن علماء کرام نے بچوں کو پڑھایا ہے اور جن علماء کرام نے بچوں کی تربیت کی ہے, جن علماء کرام نے طالب علموں کو پروان چڑھایا ہے, جن علماء کرام نے ان کے سینے کو علم دین مدینہ کا مصطفیٰ, علم دین مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہے. اب ذرا ان کے بارے میں سوچو, علماء کرام کا کیا مقام ہے, مرتبہ ہے. ہم کو آپ کو اگر دعا لینی ہوتی ہے تو اپنے پیر صاحب کے بارگاہ میں, مفتی صاحب کے بارگاہ میں, مرشد صاحب کے بارگاہ میں, عالم با عمل کی بارگاہ میں جاتے ہیں. حضرت ہمارے لیے دعا کیجئے, ہمارے بچوں کے لیے دعا کیجئے, ہمارے کاروبار کے لیے دعا کیجئے, ہماری روزی پوجی کے لیے دعا کیجئے. سب لوگ علماء سے دعا لے لیتے ہیں, لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا کسی نے علماء کو دعا بھی دیا ہے؟ دعا کیا دیجئے گا, 10,000 12,000 یا کوچ کاٹ کے 15,000 مہینہ. اور جب کہیے گا علماء کہتے ہیں کہ حضرت سبقت کی تنخواہ کیوں نہیں بڑھاتے ہو, علماء کی تنخواہ کیوں نہیں بڑھاتے ہو, تو کہے گا حضرت آپ کی تنخواہ میں برکت بہت زیادہ ہے, آپ کے پیسوں میں برکت بہت زیادہ ہے. جس کے بچے بدیش رہ کر 50,000 60,000 70,000 روپے بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم سے تو پورا مہینہ بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے, قاعدے سے ایک مہینے کا خرچ بھی نہیں نکل سکتا, لیکن علماء کرام کو اگر 15,000 روپے مل رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پیسے میں برکت بہت زیادہ ہے. ہم کہتے ہیں ایک کام کرو, یہ 15,000 روپیہ بولا برکت والا پیسہ تم لے لو, اب بدیش سے جو تمہارے بچے 60,000 بھیج رہے ہیں ان میں سے آدھا پیسہ علماء کرام کو دے دیا کرو. اس وقت انسان اپنے قدم کو کھینچنے لگتا ہے, قدموں سے زمین اس کی کھسکنے لگتی ہے. قربان جاؤ علماء کرام پر, ان کی عظمت کا کوئی جواب نہیں, ان کی شہرت کا کوئی جواب نہیں, ان کی شوکت کا کوئی جواب نہیں, ان کے مقام اور نام کا کوئی جواب نہیں, ان کے رفعت شان اور عظمت مکان کا کوئی جواب نہیں ہے. جواب سنو, علماء کرام جو اپنے بچوں کے سینے کو علم دین مصطفیٰ کا مدینہ بناتے ہیں. اب ذرا ان کے بارے میں سنو. ہم نے دعا لے لی عالم دین سے, آپ نے دعا لے لی عالم دین سے, یہ تمام لوگوں نے دعا لے لی عالم دین سے. ہماری ماؤں بہنوں کو دعا کرانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اپنے پیر کی بارگاہ میں, اپنے مرشد کی بارگاہ میں, عالم باعمال کی بارگاہ میں جاتی ہے. ہمارے بھائیوں کو دعا کرانے کی ضرورت پڑتی ہے. روزی پوجی میں برکت علماء سے, مکان دکان میں برکت کی دعا علماء سے, زمین و جائیداد میں برکت کی دعا علماء سے, بچوں کی کامیابی کی دعا علماء سے, بچوں کی کامرانی کی دعا علماء سے, بچے